بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح لمعہ اول کے درس نمبر 10 میں لمعہ دمشقیہ کے مقدمہ کی شرح میں جو مطالب شہید ثانی نے بیان کیے ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف شہید اول نے یہ کتاب سلطان شمس الدین کے نام سے تالیف کی۔ اس میں مصنف کی بعض کرامات کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا، اور حسبنا اللہ و نعم المعین میں جملہ کے عطف کی بھی تحقیق کی جائے گی، اور کتاب کے معنی لغوی کا بھی ذکر ہوگا۔ وَهَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَمْسُ الدِّينِ محمد العاوی من اصحاب السلطان علی بن مؤید ملک خراسان وما والاہ فی ذلک الوقت۔ شہید اول نے بتایا تھا کہ یہ لمعہ دمشقیہ انہوں نے بعض دینداروں کے سوال کے اور التماس کے اجابت میں لکھی تھی۔ تو شہید ثانی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بعض دیندار وہ شمس الدین محمد عاوی ہیں جو کہ سلطان علی بن مؤید ملک خراسان یعنی خراسان کے والی اور بادشاہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وما والاہ فی ذلک الوقت، یعنی وہ خراسان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس وقت بادشاہ تھے۔ الی ان استولی علی بلادہ تیمور لنگ فصار معہ قصرا، یہاں تک کہ ان علاقوں پر تیمور لنگ نے غلبہ حاصل کیا اور وہ بھی ان کے ساتھ مقہور ہو کر مغلوب ہو کر ساتھ رہتا تھا۔ الی ان توفی فی حدود سنہ 95 و 700، یہاں تک کہ ان کی وفات 795 ہجری میں ہوئی۔ بعد ان استشہد المصنف قدس سرہ بتسع سنین، بعد اس کے کہ مصنف یعنی شہید اول 9 سال پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ ساری بحث جو ہے تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آوا جو ہے یہ تو قم کے قریب جو ایک مشہور علاقہ ہے ساوا، اس کے قریب ایک علاقے کا نام ہے، جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ اہل ساوا اس وقت اہل سنت تھے اور اہل آوا شیعہ تھے، اور آوی جو علی بن مؤید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ علی بن مؤید سرورداری ایک سلسلہ حکومت گزرا ہے ایران میں، اس میں آخری بادشاہ تھے۔ شیعہ سخی اور علماء کے محب تھے، اور تیمور لنگ جو تھا یہ بلخ اور سمرقند کے علاقوں میں تھا، اور اس نے بعد میں بہت سے ملکوں پر قبضہ کیا تھا۔ ان میں سب سے پہلے تو ایرانی علاقے شامل تھے، پھر اس کے بعد اس نے ملتان، دیپالپور، دہلی اور ہند کے علاقوں کو فتح کیا، اور اس کے بعد یہ حلب، حمص، بالبک، دمشق، شام کو اس نے فتح کیا، اور اس کے بعد ترکی اور مصر کو بھی اس نے فتح کر لیا تھا۔ آخر عمر میں یہ چین کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سفر میں یہ فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ شہید اول کے دور کا جو ہے نا یہ ایک مشہور بادشاہ ہے۔ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصَنِّفِ قَدَّسَ اللَّهَ سِرَّهُ، یا قدس سرہ پڑھیں گے،
مودۃ و مکاتبۃ علی البعد الی العراق ثم الی الشام. اس علی بن مؤید اور مصنف کے درمیان میں دوستی تھی اور دور سے خط و کتابت رہتی تھی. پہلے عراق میں جب شہید اول تھے ادھر سے خط و کتابت رہتی تھی، پھر شام سے. وطلب منہ اخیرا التوجہ الی بلادہ، آخر میں اس نے شہید اول کو کہا تھا، طلب کیا تھا ان سے کہ وہ ان کے علاقوں میں آ جائیں، یعنی ایران کے علاقوں میں آ جائیں. فی مکاتبۃ شریفۃ، ایک بہترین خط لکھا تھا. اکثر فیہا من التلطف والتعظیم والحث للمصنف، جس میں کثرت سے ان کے ساتھ لطف و کرم کا اظہار کیا، تعظیم کی، اور مصنف یعنی شہید اول کو اس چیز پر ترغیب دلائی، علی ذالک، اس چیز پر ترغیب دلائی کہ وہ شام یا لبنان کے علاقوں کو چھوڑ کر خراسان اور ایرانی علاقوں میں آ کر تبلیغ کرے. رحمہ اللہ کہ خدا مصنف شہید اول پر رحمت کرے. فابا واعتذر الیہ، شہید اول نے اس سے انکار کیا، یعنی کہ وہ چونکہ وہاں پر مصروف تھے تبلیغ وغیرہ میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ادھر نہیں آ سکتا. واعتذر الیہ، اور اس کا عذر پیش کیا کہ میں چونکہ وہاں پر مصروف ہوں اور وہاں ضرورت بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ عذر قبول کیا جائے. وصنف له هذا الكتاب بدمشق في 7 أيام لا غیر، اور اس کے لیے شہید اول نے تصنیف کی یہ کتاب لمع دمشقیہ، دمشق میں 7 دنوں میں، لا غیر یعنی اس سے زیادہ نہیں تھے، صرف 7 دنوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور یہ ان کا عجیب خلوص تھا کہ 7 دن انہوں نے جو کتاب خلوص کے ساتھ لکھی، وہ کئی صدیوں تک جو ہے نا جی مصدر بن گئی ہے. اس کے حواشی شروحات لکھی جا رہی ہیں، پھر اس کی جو شرح ہے شرح لمع، اس کو بھی حواشی اور شروحات اور تحقیقات لکھی جا رہی ہیں، نصاب میں پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں. تو یہ بعض اوقات خلوص کی برکت ہوتی ہے کہ بعض کتابیں مشہور ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس سے بہتر یا بڑی کتابیں موجود ہوتی ہیں اس فن میں. اس کی موجودہ دور میں ایک اور مثال مفاتیح الجنان ہے. دعاؤں کی کتنی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے شیخ عباس قمی کی. اسی طرح توضیح المسائل کو دیکھ لیں، اور تہذیب الاسلام جو اخلاقیات کی ایک کتاب ہے، یا تحفۃ العوام یہاں پر کافی مشہور تھی، اب بھی وہ مختلف شکلوں میں چھپتی ہے. تو یہ بہرحال خلوص ہوتا ہے لکھنے والوں کا کہ اتنی اس کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. علی ما نقلہ عنہ ولدہ المبرور ابو طالب محمد، جیسا کہ شہید اول سے نقل کیا ہے اس بات کو کہ انہوں نے 7 دنوں میں اس کتاب کو لکھا، ان کے فرزند المبرور جو نیکوکار تھے ابو طالب محمد نے، یعنی شہید ثانی کو یہ مطلب ان کے شہید اول کے فرزند شیخ ابو طالب محمد نے بیان کیا ہے. وَأَخَذَ شَمْسُ الدِّينِ الْآوِي نُسْخَةَ الْأَصْلِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ أَحَدٌ مِّن نَسْخِهَا مِنْهُ لِظِنَّتِهِ بِهَا، اور شیخ شمس الدین آوی جو تھا اس نے اصلی نسخہ لے لیا تھا، جو مثلا شہید اول نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اس کو شمس الدین آوی نے حاصل کر لیا تھا. وَلَمْ يَتَمَكَّنْ أَحَدٌ مِّن نَسْخِهَا مِنْهُ، اور کسی نے اس اصلی نسخے سے کاپی نہیں تیار کی تھی، اس کو نسخ نہیں کیا تھا، نہیں لکھا تھا اس سے. لِظِنَّتِهِ بِهَا، چونکہ شمس الدین آوی اس نسخہ کے بارے میں بخل کرتے تھے، کیونکہ شہید اول نے اس کو یہ جو نسخہ لکھ کر دیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو چھپا کر جلدی کے ساتھ وہ پہنچا دے جا کر جو ہے علی بن مؤید سربداری کے پاس جو کہ بادشاہ تھا. وَإِنَّمَا نَسَخَهَا بَعْضُ الطَّلَبَ وَهِيَ فِي يَدِ الرَّسُولِ تَعْظِيمًا لَهَا، اس نسخہ جو اصلی نسخہ تھا اس کی بعض طلبہ نے کاپی نکال لی تھی، کاپی بنائی تھی، نسخ کیا تھا اس کو،
وہی فی ید رسول، جب وہ ایلچی جو اس کو لے کر جا رہا تھا شمس الدین آوی اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس کی کاپی اس نے نکالی تھی تعظیما لہا، اس نے اس کو کہا کہ میں اس کتاب کی تعظیم اور اس کتاب کی جو ایک اہمیت ہے، عظمت ہے کہ اس دور کے بلند پایا فقیر نے لکھی ہے، تو آپ مجھے تبرکاً اس کو لکھنے دیں۔ وَسَافَرَ بِهَا قَبْلَ الْمُقَابَلَةِ فَوَقَعَ فِيهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ خَلَلٌ۔ اب وہ شمس الدین آوی جو تھا اس کو لے کر چلا گیا خراسان اور ایرانی علاقوں کی طرف، مقابلہ کرنے سے پہلے، یعنی اس طلبہ کا جو نسخہ تھا اس کے ساتھ اور اصلی نسخہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کو ٹیلی کیا جاتا اور اس کو مقابلہ کیا جاتا، اس کی نوبت نہیں آئی، اور وہ جو ایلچی تھا وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ فَوَقَعَ فِيهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ خَلَلٌ، تو اس جلدی میں اس کی کاپی نکالنے اور اس کو لکھنے کی وجہ سے، اور وہ بھی ایک طالب علم نے اس کی کاپی بنائی ہے، اس کو لکھا ہے، تو اس میں خلل واقع ہو گیا، بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے اس سے اشتباہ ہوا ہو، خط کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی ہو۔ ثم اصلحہ المصنف بعد ذلك بما يناسب المقام، تو پھر وہ جو کاپی اس طلبہ نے لکھی تھی اس کو مصنف نے اصلاح کیا، اس کے بعد جو کچھ سیاق و سباق سے ان کو مناسب لگا تو انہوں نے اس میں عبارت کی اصلاح فرما دی۔ وَرُبَّمَا كَانَ مُغَايِرًا لِلْأَصْلِ بِحَسَبِ اللَّفْظِ، اور ممکن ہے کہ اس میں اصلی نسخہ کے ساتھ تبدیلی پائی جاتی ہو لفظ کے اعتبار سے۔ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ 82 و700، اور یہ 782 میں اس کاپی والے نسخے کی اصلاح شہید اول نے فرمائی تھی۔ وَنُقِلَ عَنِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَجْلِسَهُ بِدِمَشْقَ ذَلِكَ الْوَقْتَ مَا كَانَ يَخْلُو غَالِبًا مِنْ عُلَمَاءِ الْجُمْهُورِ لِخُلْطَتِهِ بِهِمْ وَصُحْبَتِهِ لَهُمْ۔ قال، یہاں پر مصنف کی وہ کرامت ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف سے نقل ہوا ہے، اللہ ان پر رحم کرے، کہ ان کی مجلس اور محفل جو اس وقت دمشق میں ہوتی تھی اور جہاں پر وہ رہتے تھے، ما کان یخلو غالبا من علماء الجمہور، اس میں جو دوسرے مکاتب کے علماء تھے وہ مجلس خالی نہیں رہتی تھی ان سے، یعنی وہ بھی ان میں آتے جاتے رہتے تھے۔ لخلطتہ بہم، چونکہ شہید اول ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، وصحبتہ لہم، اور ان کے ساتھ گفتگو اور علمی بحثوں میں مشغول رہتے تھے۔ تو قال، شہید اول نے سوچا اور کہا، فلما شرعت فی تصنیف هذا الكتاب كنت اخاف ان يدخل عليه احد منهم فيراه، جب میں نے اس لمع دمشقیہ کو لکھنا شروع کیا تو مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی آ جائے اور اسے دیکھے اور کوئی مشکل کھڑی کر دے یا پریشان ہو جائے۔ فما دخل علی احد منذ شرعت فی تصنیفہ، تو جب میں نے اس کی تصنیف شروع کی تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس محفل میں نہیں آیا، الی ان فرغت منہ، یہاں تک کہ میں نے اس کو مکمل کر لیا، اس سے فارغ ہو گیا، چونکہ 7 دنوں میں اس نے مکمل کی تھی، تو ان 7 دنوں میں ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خَفِيِّ الْأَلْطَافِ، شہید اول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخفی اور پوشیدہ لطف و کرم میں سے تھا۔ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَرَامَاتِهِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ کرامت یعنی کہ جو غیر انبیاء سے جو غیر عادی امور ظاہر ہوتے ہیں اولیاء اللہ سے، تو ان کو کرامات وغیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاکیزہ فرمائے اور ان کی ذری کو منور فرمائے۔ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْمُعِينُ، یہ شہید اول کے جملے ہیں جو بریکٹ کے اندر ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اے محسبنا و کافینا، ونعم المعین، اور وہ کتنا اچھا
مددگار ہے۔ یہ نعم المعین جو جملہ ہے عطف لہو علی جملۃ حسبنا اللہ، یہ عطف ہے جملہ حسبنا اللہ پر، بے تقدیر المعطوفت خبریتا۔ اب یہ حسبنا اللہ ہو جملہ خبریہ تھا، اور نعم المعین و نعم افعال مادح میں سے ہے اور انشاء مادح کے لیے آتا ہے، تو اب یہ تو انشائیہ ہے، تو انشائیہ کا عطف خبریہ پر چونکہ مشہور نظریے میں مشکل ہوتا ہے نحوی کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں یہ اس جملے پر عطف ہے بتقدیر المعطوفت خبریتا، جبکہ اس معطوفہ جملے کو، چونکہ پہلا جو جملہ ہوتا ہے یا پہلا جو ہوتا ہے جس پر عطف کیا جاتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور دوسرا معطوف ہوتا ہے۔ تو یہ جو معطوفہ ہے یعنی نعم المعین والا جملہ ہے، یہ خبریہ، اس کو بنانا پڑے گا، فرض کرنا پڑے گا، اس کو مقدر کرنا پڑے گا۔ کیسے بنائیں گے؟ یہ تو جملہ انشائیہ ہے، نعم افعال مد میں سے ہے۔ بتقدیر المبتدا مع ما یوجبہ، یعنی اس سے پہلے ایک مبتدا کو مقدر مانیں گے، ساتھ اس کے جو کچھ اس کے ساتھ بھی لازم کو مقدر ماننا۔ اے مقول فی حقہ ذالک، یہ مقول کو مقدر مانیں گے جو مبتدا بنے گا، فی حقہ ذالک وہ بھی جو ہے نا جی اس کے ساتھ مقدر ماننا پڑے گا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے حق میں کہا جاتا ہے کہ وہ کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہ پہلا جو ترکیب ہے اس کی وجہ ہے۔ او بتقدیر المعطوف علیہ انشائیتا، یا پھر نعم المعین چونکہ انشائی ہے تو حسبنا اللہ کو بھی کیا کر دیں؟ انشائیہ فرض کر لیں۔ یہ دوسری وجہ ہے اس کے عطف کے لیے۔ کیسے کریں گے؟ اس سے پہلے کچھ مقدر مان لیں گے۔ اللہم کن لنا حسبنا وکافینا، اس طرح اس کی تعویل کر لیں۔ او بتقدیر المعطوف علیہ انشائیتا، انشائیہ اس کو بنا دے معطوف علیہ کو، یہ دوسری ترکیب ہو گئی۔ او علی خبر المعطوف علیہ خاصتا، یا پھر اس کا عطف نعم المعین کا جو عطف ہے اس کو مفرد کی تعویل میں کر لیں، خبر علی خبر المعطوف علیہ خاصتا، اس نعم المعین کا عطف اس کی خبر پر کریں، حسبنا اللہ کی خبر پر، اس میں لفظ جلالت اللہ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، حسبنا اس کی خبر مقدم ہے، تو اس کا اس کے اوپر اس کی خبر پر عطف کریں۔ فتقع الجملۃ الانشائیۃ خبر المبتدا، تو یہ جملہ انشائیہ مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ فیکون عطف مفرد متعلقہ جملۃ انشائیہ، تو پھر یہ ایک مفرد کا عطف ہو جائے گا مفرد پر کہ جس کا متعلق جملہ انشائیہ ہے، اس کو بھی تعویل کرنا پڑے گا، یعنی نعم المعین کی تعویل کریں گے۔ حسبنا خبر مقدم تھی، اللہ مبتدا مؤخر تھا، تو مفرد کا جو ہے خبر مفرد پر عطف کرنا پڑے گا۔ اس دوسرے جملے کا جو ہے مفرد میں تعویل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کہیں گے حسبنا اللہ والمقول فی ذالک نعم المعین، تو وہ جو مقول ہوگا اصل میں مفرد ہوگا، اور یہ نعم المعین پورا جملہ اس کے متعلق ہوگا، تو پھر بھی یہ مفرد کی عطف اس حسبنا مفرد پر ہو جائے گا۔ ایک اور بھی وجہ ہے ترکیب کی، او یقال ان الجملۃ التي لها محل من الاعراب لا حرج فی عطفها كذلك، ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ جملہ کہ جس کا محل من الاعراب ہو اس کے عطف پر کوئی حرج نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ انشائیہ ہو تو اس کا عطف خبریہ پر ہو سکتا ہے، اور یہاں چونکہ واو جو ہے عاطفہ ہے اور یہ معطوف جملہ ہے، معطوف جملہ ہے تو اس کا محل من الاعراب ہے، تو پھر اس کے عطف میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ بعض علماء نے ایسی تفسیر اس میں دی ہوئی ہے۔
اور تجعل الواو معترضۃ، ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ اس واو کو عاطفہ نہ بنائیں ونعم المعین والی، بلکہ اس کو معترضہ بنائیں لا عاطفتاً، تو پھر بھی ایک وجہ ہے کہ اصلاً یہاں پر کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی چونکہ یہ واو عاطفہ نہیں ہے۔ مع ان جماعت من النحات اجازوا عطف الانشائیت فی الخبریت علی الخبریت و بالعکس، حالانکہ نحویوں کی ایک جماعت نے جملہ انشائیہ کی خبریہ پر اور خبریہ کی انشائیہ پر عطف کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ واستشہدوا علیہ بآیات قرآنیہ و شواہد شعریہ، اور انہوں نے اس کے لیے آیات قرآنی اور شعری شواہد سے استشہاد کیا ہے، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فا اگر عطف ہو تو بعد والا جو جملہ انشائیہ ہے اس کا جملہ خبریہ پر عطف ہو رہا ہے، اور اس کی تفصیل زیادہ تر اس میں ہے جو کتاب ہے مغنی اللبیب میں یہ سارے اقوال وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ آخری مطلب ہے وہی مبنیۃ اے مرتبۃ او ما هو اعم من الترتیب علی کتب بضم التاء وسکونها جمع کتاب، یہ لمع دمشقیہ مبنی ہے یعنی مرتب ہے یا اس سے عام ہے، یعنی اس کو لکھا گیا ہے چاہے ترتیب کے ساتھ ہو چاہے ترتیب نہ ہو چند کتابوں پر، تو اس کو کتب پڑھنا ہے بضم تاء و سکونھا، کتب بھی پڑھ سکتے ہیں کتب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمع کتاب، یہ کتاب کی جمع ہے، وہو فعال من الکتب، یہ کاتب کا جو کاتب سے فعال ان کے وزن پر اسم ہے بالفتح، وہو الجمع، کاتب جو ہوتا ہے یہ جمع کے معنی میں ہوتا ہے۔ سمی بہ المکتوب المخصوص، اب کتاب جو ہوتی ہے اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں، مخصوص جو لکھائی ہوتی ہے پوری کتاب کو اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں، لجمعہ المسائل المتکثرہ، کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل جمع ہو جاتے ہیں۔ والکتاب ایضا مصدر مزید مشتق من المجرد لموافقتہ له فی حروفہ الاصلیہ ومعناہ، اور کتاب مصدر مزید فی کا بھی ہوتا ہے، کاتب یکاتب کتابا، باب مفاعلہ سے بھی وہ آتا ہے مصدر، مشتق من المجرد لموافقتہ له، اور یہ بھی مجرد سے مشتق ہوتا ہے، کاتب یکتب سے جو بنایا گیا تھا کتاب، اسی طرح یہ کتاب مزید فی کا بھی مصدر ہوتا ہے، لموافقتہ له فی حروف الاصلیۃ ومعناہ، اور وہ جو مزید فی کا مصدر ہوتا ہے وہ حروف اصلی میں موافق ہوتا ہے مجرد کے، اور اس کے معنی میں بھی وہی جو ہے نا جی جمع شدہ اور ایک کتاب جس میں بہت سارے مسائل جمع ہو جاتے ہیں اسی معنی میں ہوتا ہے۔